بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راہ دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، 43۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس آیت میں ایک ہی کلمہ تشریح والا ہے جو رکوع ہے۔ رکوع کے معنی ہوتا ہے تواضع کرنا، فروتنی کرنا، سر خم کرنا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ سلسلہ خطاب جو ہے یہ ابھی تک یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ سارا سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز قائم کرنا یہودیوں پر بھی واجب تھا، البتہ ان کے موجودہ صحیفوں میں نماز کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ قرآن میں اس حکم کا ذکر کا مطلب یہ ہو کہ آنے والی امتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہودیوں نے اللہ کے احکام اور عہد و میثاق کی کس قدر خلاف ورزی کی اور انہیں کس بری طرح پامال کیا ہے۔ زکوٰۃ کو یہودی علماء نے فقراء اور مساکین کی بجائے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ جیسے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، اِنَّا کَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّہْبَانِ لَا یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اہل کتاب کے بہت سے علماء، راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اسی بنا پر یہودیوں نے اللہ کے احکام کو یکسر مسخ کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس آیت میں جو خاص نقطے بیان ہوئے ہیں ان میں پہلے نقطے میں مختلف امور ہیں جن پر یہودیوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ اس میں پہلا ان کی ہے احسان فراموشی، اس پر سرزنش کی گئی، بے وفائی پر، بے باکی پر، سرکشی پر، کفر اور دین فروشی پر اور معصیت پر، اور آخر میں یہ جو آیت ہے جس میں حق و باطل کی آمیزش، یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس پر ان کی سرزنش کی گئی۔ اور پھر کتمان حق پر بھی کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وہ حق کو بھی چھپاتے تھے۔ حق کے چھپانے پر اور ناشکری کرنے پر اور مال کے حرص کی وجہ سے آیتوں کو کم قیمت پر بیچنے پر، ان میں تحریف کرنے پر، پھر تکبر کرنے پر ان کی سرزنش کی گئی۔ اور اس میں دوسرا جو نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ الہی اقدار اور مکافات عمل کا قانون تمام ادیان میں بلکہ تمام انسانوں اور تمام نسلوں کے لیے یکساں ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اوفو بعہدی و اوف بعہدکم کے درمیان عوض اور معوض کا نہیں بلکہ علت و معلول کا ربط ہے۔ چوتھا نقطہ اپنی خواہشات کو اللہ کی خوشنودی پر مقدم رکھنا، اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچنے کے مترادف ہے۔ اور پانچواں نقطہ جو ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق و باطل کو ملا کر پیش کرنا، فکری اور اعتقادی خیانت کرنا، یہ یہودیوں کے کام تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے دور رکھے، اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔